ساتھ جو موجود ہیں وہ ہم سب کے لیے ایگزامپل ہیں. ایسی ایگزامپلز ایسے انسنگ ہیروز ہمیں سننے کو دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن کبھی ہم ان کو اپنے فورم پہ انٹرٹین کریں اور ہم سب کے لیے انسپریشن کا وہ باعث ہو، یہ موقع ہمیں کم ملتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سید فہد علی ہیں، فاؤنڈر آف آغاز اسکول، جہاں پر کوئی فی نہیں لی جاتی، اور اس وقت وہاں پر تقریباً 116 بچے ہیں جو فری ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. فہد، آپ کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے بھائی، میتھس کام کے اسٹوڈنٹ آپ، میں تو سمجھ رہی تھی کہ کوئی میڈیا میں آپ نے کام کرنا تھا، آپ جا کے اسکول شروع کیا آپ نے ماشاءاللہ، جو کہ ایک بڑی اچھی چیز ہے، لیکن ہوا کیسے یہ سب؟ آغاز کا آغاز اس طریقے سے سٹارٹ ہوا کہ 2007 میں جب زلزلہ آیا تھا تو اس ٹائم ہم لوگ یونیورسٹی میں ہی ہوتے تھے سارے اسٹوڈینٹس وغیرہ، تو آرمی اور رینجرز کے ساتھ ہم لوگوں نے فلاحی اور یہ امدادی کارروائیوں میں کافی حصہ لیا. اب بیسیکلی سوشل سروسز ایک ایسا کام ہے جو ایک طریقے سے نشہ ہے، ایک دفعہ آپ کر لیں تو پھر آپ چھوڑ نہیں سکتے. تو پھر اس کے بعد بدقسمتی سے سیلاب وغیرہ بھی آئے پاکستان کے اندر، تو اس کے اندر بھی ہم لوگوں نے رینجرز اور آرمی کے ساتھ کام کیا. ہم لوگوں سے مراد کیا؟ ہم لوگوں سے مراد جو سارے دوست وغیرہ ہوتے تھے یونیورسٹی کے، اور لائک مائنڈیڈ لوگ جو فیس بک کے تھرو ہم لوگوں سے کنیکٹ ہوتے تھے. ہاں، بیسیکلی سارا ورک ہم لوگ والنٹیئر بیس ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ایونٹس ہم لوگوں نے کرنے سٹارٹ کیے، کبھی کسی آرفنیج کو وزٹ کر لیا، کبھی اولڈ ایج ہوم کو وزٹ کر لیا. لیکن یہ کام کرنے کے باوجود ایک خالص سی رہتی تھی کہ ایک دن تو ہم چلے گئے وہاں پہ، خوب ہلا گلا کر لیا، وہ بھی خوش ہو گئے، دوسرے دن تو وہ پھر اکیلے ہیں، پھر ویسی اداس ہیں. تو پھر ایسے میں جب ایک آرفنیج ہم لوگ گئے تو وہاں پہ بچوں کی تعلیم کے اوپر بالکل بھی توجہ نہیں دی جا رہی تھی. اگر بچے 6 یا 7 کلاس میں تھے تو ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. تو ہم نے کہا وائی ناٹ وی اسٹارٹ ایجوکیشن. تو ہم لوگوں نے ایجوکیشن کے اوپر بھی کام اسٹارٹ کیا ہے، اور یہ سارے جتنے بھی لوگ تھے ہم لوگوں کے ساتھ وہ سارے فیس بک کے تھرو ہی ہم لوگوں کو ملے تھے. ایک طرح کے فیس بک سے ہم لوگوں نے ایز اے پلیٹ فارم یوز کیا. اور آغاز کا پھر اس کے بعد آغاز کا اسٹارٹ ہوا 2011 کے اندر. 2011 میں. اور کتنے بچے تھے؟ کون سے ایریا میں شروع کیا؟ یہ ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا تھا بیت المکرم مسجد کے پاس، گلشن اقبال میں ہے، سلم ایک ہے. اچھا. تو وہاں پہ ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا تھا. اس ٹائم ہم لوگوں کے پاس تقریباً 80 کے قریب بچے تھے. آ گئے تھے فوراً، جیسے when you start a school تو آ جاتے ہیں اس طرح بچے آپ کے پاس؟ بالکل آ جاتے ہیں. لیکن یہ کہ تقریباً 1.5 سال ہم لوگوں کا کام چلا ہے وہاں پہ، لیکن بدقسمتی سے وہاں پہ کیونکہ مکس کمیونٹی تھی تو ہم لوگوں کو کافی ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑا کہ پٹھان کا بچہ ہمارے بچوں کے ساتھ نہیں پڑھے گا تو پنجابی کا بچہ ہمارے بچوں کے ساتھ نہیں پڑھے گا. یہ تفرقہ تھا. یہ جی بڑی بالکل، مطلب عجیب بات. اور مطلب اتنا زیادہ ہم لوگوں کو پریشان کیا گیا کہ ہم لوگوں کو وہاں سے موو کرنا پڑا. اور پھر ہم لوگ موو کر کے اسی کے پاس ایک اور علاقہ ہے عظیم گوٹ. اچھا. عظیم گوٹ میں شفٹ ہوئے. عظیم گوٹ میں تقریباً 1 ہفتے کے اندر. کی پکچرز بھی ہیں ساتھ میں، ان کے بارے میں بھی کچھ بتانا چاہیں؟ جی، عظیم گوٹ کے ہی بچوں کی ہے ساری. اچھا. بچیاں بھی آپ کے پاس آتی ہیں اس میں پڑھنے؟ زیادہ تر ہم لوگوں کے پاس بچیاں ہی ہیں، کیونکہ جس کمیونٹی کو ہم لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں وہاں پہ لڑکیوں کی تعلیم کو اتنا زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی ہے. ایون ہم لوگوں نے اب تو ایک ایڈمیشن پالیسی بھی انٹروڈیوس کرا دی ہے کہ اگر آپ نے اپنے بیٹے کا ایڈمیشن کرانا ہے تو ساتھ میں آپ کی بیٹی کا بھی ایڈمیشن ہوگا، ادروائز آپ کے بیٹے کا ایڈمیشن نہیں ہوگا. اچھا. یہ دیکھیے جی، بچے تو بڑی خوشی سے پڑھ رہے ہیں. اچھا، یہ جگہ میں نے سنا تھا کہ کچھ کھنڈر نما تھی پہلے، آپ نے اسے بنایا ہے؟ جی بالکل، کچرا کنڈی تھی بیسیکلی یہ. اور کچرا کنڈی کے ساتھ ہی بالکل چھوٹی سی ایک جگہ تھی، وہاں پہ ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا تھا. اور یہ سب ٹیچرز ہیں؟ ہاں، یہ سارے والنٹیئر ٹیچرز ہی ہیں. اوکے. اور کچھ چارج نہیں کرتے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا کورس لے کر چلتے ہیں؟ کورس آپ نے پراپر بنایا ہوا ہے؟ جی بالکل، کریکلم وغیرہ ہمارا سارا ڈیزائن ہوا ہے. کافی پروفیشنل لوگ بھی ہیں ہم لوگوں کے ساتھ جو والنٹیئرنگ کرتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ. اور اب تو ہم لوگوں نے ماشاءاللہ ان لوگوں کے چائلڈ ابیوز کے اوپر بھی ہم لوگوں نے کون سے اسٹینڈرڈ تک ہے آپ کا اسکول؟ ویسے تو دیکھیں ہم لوگوں کا میٹرک اسٹینڈرڈ تک ہم لوگوں کا ارادہ ہے، لیکن یہ کہ ہر سال کے ساتھ ہم لوگوں کی کلاس بڑھتی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو الحمدللہ اس ٹائم ہمارے پاس تقریباً 6 کلاسز ہیں. اس میں پلے گروپ ہے، کنڈر گارڈن ہے، اور پھر اس کے بعد 1 2 3. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ایک اسپیشل کلاس بنائی ہوئی ہے جو S1 کہلاتی ہے، اسٹینڈرڈ 1. اس میں مکس ایج گروپ بچے ہوتے ہیں. اچھا، یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو نہ تو کلاس 1 میں جا سکتے ہیں
نہ Drop چھوٹی کلاس out میں جا ہوتے سکتے ہیں. ایگزیکٹلی ڈراپ Drop آؤٹ ہوئے out ہوتے ہوتے ہیں ہیں یا کبھی اسکول ہی یا نہیں گئے اوور اس ایج ہو طرح چکے کے. ہوتے ہیں. ٹھیک تو ہے. پھر جب بچے وہ پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو وہ کلاس 2 یا 3 میں جاتے ہیں ڈائریکٹ. ٹھیک ہے, ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے. بریک کے بعد اسی سیگمنٹ میں اور بھی مہمان ہمارے ساتھ ہیں, کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں جب ہم کھانا بنائیں تو کچھ نہ کچھ ان یوزول یا اسپیشل آپ کے ساتھ شیئر کریں. سی یو آفٹر دس بریک. کمنگ بیک ٹو دا اسکول, یہ اسکول اور میوزک, ویسے اسکولس میں بھی میوزک کم ہو گیا ہے. پہلے ہوا کرتا تھا, ضروری نہیں ہے آپ اسے بہت ہائی فائی میوزک کر دیں. پہلے بچے ملی نغمے بھی گاتے تھے, اور بھی چھوٹی چھوٹی رائمز ایسی ہوتی تھیں جنہیں کسی کمپوزیشن کے ساتھ گاتے تھے, اور وہ ایک اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. ہاں, ہم لوگ کی جو اسمبلی ہوتی ہے اس کے اندر تو یہ لپے آتی ہے دعا, اور یہ جو اب بالکل ختم ہو گئی ہے اسکولس کے اندر سے, اور قومی ترانہ, یہ ساری چیزیں ہم لوگ ڈیلی بیسس پہ کرواتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگوں کا ایک تربیہ کے نام سے پروگرام چل رہا ہے, اس کے اندر ڈیلی بیسس کے اوپر جو احادیث ہوتی ہیں اسلامک پرپز کے اوپر یا اور دوسرے جو پرپز ہوتے ہیں اس کے اوپر ان لوگوں کی مستقل ہم لوگ بچوں کو تربیت دیتے رہتے ہیں. اچھا, آپ ان کے پرنسپل ہیں, ٹیچر ہیں, کیا ہیں؟ میں ان کا بڑا بھائی بھی ہوں, ان کا میں ٹیچر بھی ہوں, اور وقت پڑھنے پہ کبھی سر کہتے ہیں, کبھی ٹیچر کہتے ہیں, دوست بھی بن جاتے ہیں چھٹی کے بعد, اور بالکل ہم لوگوں کا بالکل فیملی کی طرح ایک طریقے سے ریلیشن ہے. یعنی آپ کے ساتھ ان کی محبت ایسی ہے کہ اگر آپ ایک دن نہ ہو تو آپ کو فیل ہوتا ہے اگلے دن جا کے کہ واہ کیا کارواں ہے میرا کہ میں یہاں آتا ہوں, اور مجھے فیل ہوتا ہے کہ آئی ایم سم سیلیبریٹی اور سم تھنگ. ہوتا ہے نا اپنوں میں, آپ کو یہ فیلنگ ہوتی ہے؟ ہاں, بلکہ مجھے ابھی بھی یہی پریشانی ہو رہی ہے کہ اسکول ابھی کھلا ہوا ہے اور ٹیچرز ہیں, میں یہاں پہ بیٹھا ہوں. ہاں, تو وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. سبجیکٹ کون سا پڑھاتے ہیں آپ؟ میں ابھی تو سائنس پڑھا رہا ہوں, اور یہ کہ ہم لوگ کا زیادہ تر جو اٹینشن ہوتی ہے, ہم لوگ کی زیادہ توجہ جس چیز پہ ہوتی ہے وہ پریکٹیکل کے اوپر ان لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو, وعلیکم السلام. جی, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک نسرین؟ جی الحمدللہ, آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے. تھینک یو. اور یہ جو آغاز اسکول والے ہیں سید فہد, یہ یوتھ کا یہ جذبہ دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے. اور مجھے ان کا نمبر وغیرہ چاہیے, اگر آنرری کوئی ایز اے ٹیچر ویکسلی 2 days in a week 3 days in a week دینا چاہے, 2 گھنٹے 3 گھنٹے, تو کیا پروسیجر ہے؟ اینڈ آئی وانٹ ٹیلیفون نمبر پلیز. ٹھیک ہے, فون نمبر آپ میری ٹیم. آپ سے ملنے کا بہت شوق ہے, میں کس طرح ملوں؟ مجھے بھی آپ سے ملنے کا بہت شوق ہے. آپ میرے آفس آئیے کسی وقت, آپ کھانا اچھا بناتی ہیں تو وہ بنائیں, ہم آپ سے کام بھی کروا لیں گے, اور باقی آپ اچھی اسپیکر ہیں. یو لیو یور نمبر ود مائی پینل, میں آپ کو انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ان کو آپ بتا دیجئے کہ کیا جلدی سے ہاں, آپ ہمارے فیس بک پیج کے اوپر بھی نمبر وغیرہ اور سارے کانٹیکٹ ڈیٹیلز حاصل کر سکتے ہیں. پاکستان یوتھ فورم کے نام سے ہوگا یا پھر آغاز اسکول کے نام سے, دونوں پہ آپ کو کانٹیکٹ ڈیٹیلز. ٹھیک ہے, تھینک یو سو ویری مچ. وش یو آل دا لک فار یور اسکول.